بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر نذیر صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ سب سے پہلے ناظرین کرام آپ یہ آڈیو کلپ سنیں، اس کے بعد میں اس پہ آپ سے بات کرتا ہوں۔ یہ پروفیشنل بیکاری راولپنڈی کی سڑکیں بھری ہوئی ہیں، جو سدن پنجاب سے آئے ہیں انہوں نے گھر کرائے پہ لیے ہوئے ہیں۔ ایک گھر کے 25 آدمی ہیں، 25 کے 25 بھیک مانگ رہے ہیں، شام کو 25,000 روپیہ جمع کر کے جاتے ہیں اور اس دن کا کرایہ، ان کے اس گھر کا کرایہ 1,000 روپیہ ہے۔ یہ پروفیشنل بیکاری یس ہیں۔ یہ جو بیلچہ اٹھا کے سڑکوں پہ بیٹھے ہیں یہ مزدوری کی تلاش میں نہیں ہے، یہ بیلچہ اور گینتی سمبل ہے ایک بیکاری کا۔ ناظرین کرام، ایک ٹی وی ٹاک شو میں ریٹائر جنرل اعجاز عوان نے کچھ ایسے جملے کہے ہیں جو زہر کے بھرے ہوئے تھے، جو تعصب میں ڈوبے ہوئے تھے، جس کی وجہ سے پورا وسیب انتہائی تکلیف دہ صورتحال سے دوچار ہے۔ موصوف کی مفلسی فکر اور ذہنیت دیکھیں کہ وہ کہتے ہیں کہ جنوبی پنجاب کے یعنی وہ علاقہ جسے ہم وسیب کہتے ہیں، جہاں سرائکی بولنے والوں کی اکثریت ہے اور کئی صدیوں سے یہاں وہ مقیم ہیں، ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ پیشہ ور بھکاری ہیں۔ اور پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ جو بیلچہ ہے، یہ جو گینتی ہے، جو ایک مزدور لے کر اسلام آباد یا راولپنڈی کی سڑک پر بیٹھ کر مزدوری کا انتظار کر رہا ہوتا ہے تاکہ وہ اپنے بچوں کا پیٹ پال سکے، اپنے علاقے کی تعمیر میں حصہ لے سکے اور پھر ایک ذمہ دار شہری کی حیثیت سے تعمیر وطن میں بھی اپنا مقدور حصہ ڈال سکے، اسے وہ کہتے ہیں کہ یہ جو بیلچہ اور گینتی جو ہے یہ دراصل یہ بھکاری پن کی علامت ہے۔ حالانکہ ہم مسلمان ہیں الحمدللہ، اور ایک ایسے دین کے وارث ہیں جس میں کہا گیا ہے کہ القاسب و حبیب اللہ کے محنتی اللہ تبارک و تعالیٰ کا دوست ہوتا ہے۔ وہ محنتی، وہ جو مشقت کرنے والا انسان ہے، وہ جو مزدور جو بیلچہ اور گہنتی لے کر بیٹھا ہوا ہے، اسے اللہ تبارک و تعالیٰ تو اپنا دوست گردانتا ہے، جبکہ موصوف ٹی وی پر بیٹھ کر لوگوں کی دل آزاری کرتے ہوئے اسے پیشہ ور بھکاری کہتے ہیں، اور ان چیزوں کو جو اس کے اوزار ہیں جن کے ذریعے وہ اپنی روزی روٹی کماتا ہے، اسے وہ بھکاری پن کی علامت قرار دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جتنی بھی سرائکی تنظیمیں ہیں یا جو دانشور لوگ ہیں یا جو پھر فکر رکھتے ہیں، انہیں اس پر بہت شدید تشویش ہے، کیونکہ کروڑوں انسانوں پر مشتمل یہ جو سرائکی ایک قومیت ہے یا بولنے والے لوگ ہیں جسے ہم وسیب کہتے ہیں، وہ نہ صرف انسانی وسائل کے حوالے سے مالا مال ہیں، بلکہ اگر آپ مالی وسائل کی بات کرنا چاہتے ہیں جنرل صاحب تو پھر وہ سن لیں کہ جب پاکستان بنا تھا تو اس وقت ریاست بہاولپور نے اپنی مرضی سے وفاق پاکستان میں شمولیت اختیار کی تھی، اور یہ واحد متمول ریاست تھی جس نے ریاست پاکستان کو اپنے بجٹ کی تعمیر کے لیے، اپنے بجٹ کو بنانے کے لیے پیسے دیے تھے۔ قائد اعظم محمد علی جناح صاحب کی خدمت میں ایک محبت کے طور پر ہمارے نواب سر صادق خان صاحب نے ایک گاڑی پیش کی تھی جو اس وقت بہت ہی قیمتی گاڑی ہوتی تھی، صرف یہ محبت کا اظہار تھا۔ اور پھر ہمارے نواب سر صادق خان صاحب نے پورے پاکستان سے لوگوں کو دعوت دی کہ وہ بہاولپور میں آ کر رہائش اختیار کریں، یہاں کی زمینوں کو آباد کریں، یہاں کے کاروبار میں آپ حصہ جو ہے لیں، اور پھر ریاست بہاولپور اور اسی طرح پاکستان کی تعمیر میں حصہ ڈالیں۔ یہی وجہ ہے کہ آپ ریاست بہاولپور جو تھی سابقہ، اب یہ بہاولپور کا ڈویژن ہے، یا ملتان چلے جائیں یا ڈی جی خان، پورے سرائکی بیلٹ میں بڑے شہر ہوں یا چھوٹے شہر ہوں، وہاں صرف سرائکی آباد نہیں ہیں، بلکہ وہاں بھارت سے مائیگریٹ ہو کر آنے والے مہاجرین صاحبان بھی موجود ہیں۔ وہاں فیصل آباد اور لاہور اپر پنجاب سے یہاں جو ہے نقل مکانی کرنے والے پنجابی سپیکنگ بھی موجود ہیں، اور الحمدللہ یہ 60-70 سال سے ہم سب لوگ ایک دوسرے کے ساتھ بہت ہی محبت، احترام اور ایک دوسرے کے ساتھ قریبی رشتوں کے حوالے سے ہم زندگی گزار رہے ہیں، اور ہمارے درمیان کوئی تعصب کی جو ہے وہ نہ تو فضا موجود ہے اور نہ کہیں کوئی ایسا شائبہ ہے۔ پھر بھی موصوف نے ایک ایسا بیان دیا ہے جس کی وجہ سے لاکھوں کروڑوں لوگوں کے دل گھائل ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے لوگوں کو شدید
ایک مایوسی کا ایک جو ہے نا عنصر پیدا ہوا ہے۔ سرائیکی قوم کئی اشروں سے اپنی شناخت پانے کے لیے کوشش کر رہی ہے کہ ہمارا ایک سرائیکی صوبہ علیحدہ بنایا جائے۔ اگر پنجاب بن سکتا ہے پنجابی سپیکنگ کے حوالے سے، سندھ بن سکتا ہے سندھی زبان کے حوالے سے، اسی طرح بلوچوں کے لیے بلوچستان بن سکتا ہے، اور پھر ہم جو ہے وہ سرحد کو اس لیے ہم خیبر پختون بنا لیتے ہیں تاکہ وہاں پختون جو رہنے والے ہیں ان کو شناخت مل سکے۔ تو پھر سرائیکیوں نے کون سا ایسا جرم کر لیا ہے کہ انہیں شناخت نہیں ملتی؟ لیکن اس کے باوجود بھی جہاں تک حب الوطنی کا تعلق ہے، سرائیکی اتنی ہی پاکستان سے محبت کرتے ہیں، پاکستان کی تعمیر میں حصہ ڈالتے ہیں، اور ہماری فورسز کے اندر بھی ڈی جی خان کے، بہاولپور کے، ملتان ڈویژن کے، ڈیرہ اسماعیل خان کے ہزاروں لوگ فورسز کے اندر، سیکیورٹی کے اندر، ہماری آرمی کے اندر، انٹیلیجنس ایجنسیوں کے اندر موجود ہیں، اور بہت ہی احسن طریقے سے اپنے فرائض ادا کر رہے ہیں۔ اس لیے اس طرح کی جو فضا ہے، ہم اس طرح کی فضا 60 اور 70 میں بھی دیکھ چکے ہیں، اور اس کا نتیجہ بھی پاکستان نے بھگتا ہے۔ لیکن سرائیکی قوم انتہائی درگزر کرنے والی قوم ہے، محبت کرنے والی قوم ہے، اور ہماری زبان سب سے بہت ہی ہمارے لیے بہت ہی میٹھی ہے۔ یقیناً ساری زبانیں، چاہے وہ پنجابی ہو، چاہے وہ پختون ہو، چاہے وہ بلوچی ہو، چاہے وہ سندھی ہو، وہ ہمارے لیے اتنی ہی محترم اور مقدم ہے جیسے ہمارے لیے اپنی سرائیکی زبان ہو۔ پھر اب آپ یہ دیکھ لیں کہ جو ہمارا جو ہے چولستان کا علاقہ ہے، ہزاروں لاکھوں ایکڑوں پر محیط ہے یا مشتمل ہے، وہاں بہت سارے ایسے سیکیورٹی کے اداروں سے وابستہ لوگوں کو زمینیں دی جاتی ہیں، لیکن سرائیکی وسیب نے کبھی اس پر اعتراض نہیں کیا، کیونکہ یہ لوگ قربانیں دیتے ہیں دفاع وطن کے لیے۔ پھر اسی علاقے میں ایک بہت بڑی نہر بنائی گئی ہے، جس کو کہا گیا کہ اگر فلڈ زیادہ آ جائے گا تو نہر پنجنند کو بچانے کے لیے ادھر پانی چھوڑ دیا جائے گا، لیکن اب اس کو سارا سال چلایا جاتا ہے۔ ہمیں اس پر بھی اعتراض نہیں ہے، وہ سارا سال چلنی چاہیے، جس کی وجہ سے چولستان اب سرسبز بن گیا ہے۔ لیکن ہمارا یہ جو ہے اس جو انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ ایک ایسی پنجنند جو ہیڈ پنجنند سے نکلتی ہے، جسے ہم پنجنند کہتے ہیں، جہاں 12 سے 13,000 کیوسک پانی آتا تھا، اب وہاں 9,000 یا 8,000 کیوسک پانی آتا ہے، اور یہ سالانہ تھی، اب اس کو 6 ماہی کر دیا گیا ہے۔ اور ستم ظریفی تو یہ ہے اب اس میں صرف 3 سے 4 مہینے تک پانی آتا ہے، اور اس کی مقدار بھی کم ہوتی ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی سرائیکی لوگ نہ صرف پاکستان سے محبت کرتے ہیں، پاکستان کی ساری قومیتوں سے محبت کرتے ہیں، پاکستان کی ساری زبانوں سے محبت کرتے ہیں، بلکہ وہ اپنی شناخت بھی چاہتے ہیں، اور ہم پاکستان کو اپنے لیے ایک چھتری سمجھتے ہیں۔ اور حیرت اور تکلیف دہ صورتحال یہ ہے کہ موصوف کا تعلق ایک ایسے ادارے سے ہے، افواج پاکستان سے، اگرچہ وہ ریٹائر ہو چکے ہیں، جسے پوری دنیا پاکستان کے لیے بینڈنگ فورس کہتی ہے، کیونکہ یہ پاکستان کی فوجی ہے جس نے پاکستان کی تمام اکائیوں کو جوڑ کر رکھا ہوا ہے۔ پچھلے 20 سال کے دوران جب یہ کہا جاتا تھا کہ طالبان اب اسلام آباد پر قبضہ کرنے والے ہیں، کہوٹا کے ایٹمی تنصیبات پر قبضہ کرنے والے ہیں، تو اس وقت پاکستان کی آرمی اور ہمارے سیکیورٹی فورسز کے جوان تھے جنہوں نے پاکستان کو بچایا۔ اس لیے ہمارے دلوں میں، ہمارے خون کے اندر، ہمارے دماغ کے آبگینوں کے اندر افواج پاکستان کی بے پناہ محبت ہے۔ موصوف نے اپنی انفرادی سوچ، میں سمجھتا ہوں یہ جو فکری انتشار کی جو اظہار ہے ان کا، انہوں نے اپنے ادارے کے تقدس کا بھی خیال نہیں رکھا، اور ایک پوری لاکھوں کروڑوں پر آبادی جو ہے مفید آبادی ہے، ایک وسیب کا علاقہ ہے، سب کے دل دکھائے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت ضروری ہے کہ اس سوچ کو مسترد کیا جائے، اور تعمیر کی، اور آگے بڑھنے کی، اور یکجہتی کی، اور قومی یگانگت کی سوچ کو فروغ دینے کی ضرورت ہے۔ ناظرین کرام، آپ سے گزارش ہے کہ میرے یوٹیوب چینل ڈاکٹر نذیر صدیقی کو سبسکرائب فرمائیں، اس ویڈیو کو زیادہ شیئر کریں، گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبا دیا کریں تاکہ میری تمام ویڈیوز آپ دوستوں کی خدمت میں پہنچ سکیں۔ اگلے ویڈیو تک اجازت، السلام علیکم۔